الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والمعصومین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد سامعین مومنین یا علی مدد۔ ایک بار پھر آپ کی سماعتوں کی نظر مبارکباد بھی کرنا چاہ رہا ہوں۔ رجب کے مہینے کی 13 رجب کی مبارک آپ کو دی تھی، ایک اور مبارکباد ہے کہ علی کعبے سے آ رہے ہیں اور کئی کتے گاڑیوں کے نیچے آ کے مر رہے ہیں۔ اچھا، کتے سے یاد آیا مرنے سے کہ آپ غور کیجئے گا کبھی کہ جن کا نام، جن کی فضیلت، جن کے جو ان کی سماحیات ہے، جو ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ، آج بھی لوگ اس کو قدر کی نظر سے دیکھ کر اپنے آپ کو ایک انسانی، بہترین انسانی ڈھانچے میں ڈال کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور جو علی کے اوپر بھونکتے تھے، جو علی کے اوپر سب و شتم کرتے تھے اور جو علی کو برا کہہ کر علی کا بغض دل میں رکھے رہتے تھے نا، آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ کبھی کوئی گاڑی کے نیچے کتے آئے کی تصویر لگا رہا ہے، کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ لیکن میرے مرشد علی کا نام تو آسمانوں پہ بھی لوگ جپ رہے ہیں، آسمانوں پہ فرشتے بھی ان کا نام لے رہے ہیں۔ جی بالکل، الحمدللہ مرشد ایسا ہو کہ جس کے قدموں میں سر رکھ کے بندے کا دل مطمئن ہو اور مزہ آئے زندگی گزارنے کا۔ اور اگر مرشد وہ ہو کہ کوئی کتے مرے کی تصویر لگا دے تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں۔ بہرحال جی، فضائل یہ ہے کہ علی کعبے میں نہیں، کعبے سے آئے۔ علی کعبے سے آئے، یہ کعبے کی فضیلت ہے، علی کی نہیں۔ علی کی فضیلت کیا ہے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں نے ویسے جو سلسلہ شروع ہوا ہمارا کہ علی کا قرآن میں ذکر، تو اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں اور احادیث نبوی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ نکلے وہ بھی قرآن ہے، جو اللہ نے نازل کیا وہ بھی قرآن ہے، نبی کی زبان سے جو لفظ نکلا ہمارے لیے وہ قرآن ہے۔ اچھا، تو اسی کے ساتھ ہم جوڑ رہے ہیں مولا کے فضائل ہیں قرآن میں۔ اچھا، آپ کی سماعتوں کی نظر 3 آیتیں آج کروں گا۔ جی، اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے سب سے پہلے جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1، دوسری ہے اہدنا الصراط المستقیم 2، اور تیسری ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ 3 آیتیں یاد رکھیے گا جی۔ ان تینوں کی فضائل جو ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب عبداللہ ابن عباس کا فرمانے علی شان ہے، یہ نابی المودع میں ہے صفحہ نمبر 9 پر، کہ آپ فرماتے ہیں کہ 300 آیات علی کی شان پہ خالصتاً علی کے لیے نازل ہوئی ہیں، یعنی کہ علی کے فضائل پہ خالصتاً نازل ہوئی ہیں۔ یا مولا علی علیہ السلام نے کوئی عمل کیا، یا آپ کی زبان سے کوئی لفظ نکلا، یا آپ کی تلوار اٹھی، یا آپ نے صدقہ کیا، آپ نے خیرات کی، آپ نے کسی کو کوئی وائز کیا، جب بھی آپ کی زبان ہلی، آپ کی انگلیاں ہلی، آپ کی آنکھیں ہلی، ہونٹ ہلے، تو اللہ نے آیت نازل کی 300 آیات۔ جی اچھا، شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے جی بسم اللہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ نے بے شمار مرتبہ علماء کرام سے سنا۔ اچھا، جنابی المودع کی صفحہ نمبر ہے جی 69 میں علامہ سلمان قندوزی نے ابن طلاق حلبی شافعی کی کتاب الدلال المنظم کے حوالے سے لکھا ہے کہ تمام آسمانی کتب کے تمام اسرار قرآن میں ہیں، قرآن کے تمام اسرار سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کے تمام اسرار بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں۔ بسم اللہ کے تمام اسرار بائے بسم اللہ میں ہے، یعنی بسم اللہ کے نقطے میں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بائے بسم اللہ کے نقطے میں ہے، اور بائے بسم اللہ میں جو کچھ ہے اس نقطے میں ہے، اور وہ نقطہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جی، وہ نقطہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اچھا، اس میں آپ نے آگے جو ہے جی سلمان قندوزی نے اپنا جو موقف لکھا ہے وہ یہ ہے، غور سے سنیے گا۔ آپ کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نقطے کے بغیر بھائی بسم اللہ کا کوئی ترجمہ یا معنی نہیں ہو سکتا، اسی طرح علی کے بغیر قرآن کو بھی سمجھا نہیں جا سکتا، قرآن کا بھی کوئی معنی نہیں ہے، علی کے بغیر قرآن کا بھی کوئی معنی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ علی کے بغیر قرآن بھی بالکل بے معنی ہے، یعنی علی فرماتے ہیں میں قرآن ناطق ہوں، اور قرآن پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک قرآن کے ساتھ مجھ پر ایمان نہ لایا جائے۔ جی، قرآن پر ایمان لانے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ علی کی ولایت پر ایمان لانا،
ٹھیک ہے جی. اب اس پہ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتا چلوں، کیونکہ اسلام کو حضرت علی کے جہاد نے استقامت بخشی ہے. حدیث نبوی میں ہے اللہ نے تکمیل دین کی بنیاد ولایت علی کے اقرار کو قرار دیا. یعنی دین کی تکمیل کا جو معاملہ ہے، جیسے آپ نے سنا کہ غدیر میں اللہ کہتا ہے کہ آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور آپ کے دین سے خوش ہوئے. کب؟ جب آپ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. دین کی تکمیل ہی ولایت علی پر ہے. اور اس کے بعد اور ولایت علی علیہ السلام کی تبلیغ کو اللہ نے تمام نعمت فرما کر دین اسلام پر رضامندی کا اظہار کیا ہے. بلکہ خالی دین اسلام کی تکمیل نہیں، 1,24,000 کے دینوں کی تکمیل، ان کی نبوت کی بھی یہی دلیل ہے ولایت علی جی. اچھا، اس میں آپ کے سامنے ایک اور چیز ہے کہ ولایت علی کے بغیر دین ناقص ہے. یہ سلمان قندوزی اہل سنت کے معتبر علماء میں سے محدثین میں ہے. یہ نابی المودع ان کی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ولایت علی کے بغیر دین ناقص ہے، ولایت علی کے بغیر نعمت الہیہ ناممکن ہے، اور ولایت علی کے بغیر اسلام ہی نہیں. یعنی کہ اب اگر کوئی سمر قادری جیسے لوگ اور وہ آصف جلالی جیسے لوگ، ان جیسے لوگ اگر فضائل اہل بیت پر بھونکیں اور رجب کے مہینے میں ان کی زبانوں کو ویسے ہی کوئی وہ آوارہ کتا پڑ جائے، مطلب باندھا جائے، کہنے نا تیرے منہ کتا بجا، تو وہ سمر قادری اور آصف جلالی جو ہے ان کا یہی حال ہے. تو ہو سکتا ہے ان کے کوئی ماموں خالو اس مہینے میں بھی مرے ہیں تو ان کا بھی دکھ ہوتا ہے. تو ہم بھی دیکھیں نا، اب ہم اس پہ کیا کہہ سکتے ہیں. تو ان کو بڑا دکھ ہوتا ہے. تو وہ ایسا ہے، وہ سمر قادری ایسا بندہ ہے کہ جس کو مولوی مراسی کہتے ہیں اور مراسی اس کو مولوی کہتے ہیں، اور وہ ممبر پہ آ کے اگر کوئی سوال آ جائے تو ایسی اوٹ پٹانگ باتیں، اور خاص کر علی کے فضائل پہ بات آ جائے تو ان کو ایسی ماں مر جاتی ہے ان کی کہ وہ ثابت کرتے ہیں کہ جی ہم نیک ماں کی اولاد نہیں ہے. کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث نبوی کے مطابق میں آگے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ علی کے فضائل ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے. جیسا کہ حلوے میں اور اس طرح کی جو میٹھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں گھی ڈالتے ہیں. جو اچھے لوگ ہیں وہ دیسی ڈال لیتے ہیں، جو ہم جیسے وہ عام صوفی گھی ڈال لیتے ہیں. حالانکہ گھی بھی اس میں صوفی کا ہوتا ہے، وہ بھی مولوی ہیں، لیکن پھر بھی کتوں کو ہضم نہیں ہوتا. پھر بھی کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا، اس کو الٹیاں لگ جاتی ہیں، بیمار ہو جاتا ہے یا وہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے. وہی حال میری زبان میں نہیں آتا، سمر قادری کا ہے. اچھا، اس پہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ میں نے آپ کو ایک آیت بتائی. اس کے بعد جی اس حدیث شریف کا جو مطلب ہے کہ قرآن میں موجود سورہ کے آغاز یعنی درمیان میں، شروع میں، آخر میں اگر کہیں بھی بسم اللہ موجود ہے، اس کا نقطہ بائے بسم اللہ کا جو نقطہ ہے وہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے. یعنی قرآن میں جہاں بھی بسم اللہ ہوگی وہیں پر علی ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے بندوں اب آگے جانے والی بات ہی بن جاتی ہے کہ قرآن کی کوئی صورت، کوئی پیغام اللہ جو دینا چاہتا ہے شروع ہی علی سے کر رہا ہے. جی، شروع ہی علی سے کر رہا ہے. اچھا بنابراین حق تو یہ تھا کہ بسم اللہ کے متعلق علیحدہ مطلب کہ میں کچھ لکھتا ہے، یہ سلمان قندوزی صاحب پڑھ رہا ہوں جی. اچھا، لیکن اس کی تفصیل ہی ایسی ہے کہ میں اب اس پہ بیان نہیں کر سکتا. تو آگے سنیے گا، یہ نابی المودع کے صفحہ نمبر 70 پہ علامہ سلمان قندوزی نے حکیم ترمذی محمد ابن علی کے رسالہ الفتح البین میں سے نقل کیا ہے کہ ابن عباس سے مروی ہے، ایک رات حضرت علی علیہ السلام بائے بسم اللہ کے نقطے کی تفسیر بیان فرمانا شروع ہوئے اور صبح نمودار ہو گئی، لیکن نقطہ بائے بسم اللہ کی تفسیر ختم نہ ہوئی. یعنی علی نے اپنے فضائل اتنے بیان کیے، صحابہ سن رہے تھے کہ صبح ہو گئی اور ابھی ہمیں سمجھ آیا کہ کچھ بھی بیان نہیں ہوا. تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم تو وہی ہے جو قرآن میں لکھا ہے، جتنی ہماری اوقات ہے وہی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے کم از کم یہ تو کیا نا کہ ہم نے قدم ان کے
جو ہے نا جہاں پہ ہم نے اپنا سر رکھا ہے وہ پاک قدم، ان قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، اور وہاں پر ہم نے اپنا ماتھا ٹکایا نا جن قدموں میں، وہ پاک قدم ہے۔ ہمیں الحمدللہ کہیں پر بھی بیٹھ کے شرمندگی ہونے والی بات نہیں ہے۔ 14 کے 14 معصوم، 14 کے 14 اللہ کی حجت، 14 کے 14 نور علی نور، اللہ کا نور جو بشری پردوں میں لپٹ کر دنیا میں آیا، ٹھیک ہے جی۔ اگر موسیٰ نور کی ایک کرن کو نہیں نہ دیکھ سکے، اور یہ نور بھی اگر اپنی ایسا حالت میں ہوتا تو دنیا والے نہ دیکھتے۔ دنیا والے تو سمجھتے رہے پتہ نہیں کیا ہے، ممبروں پہ علی پہ سب و شتم ہوتا رہا، اور پھر آج دھڑلے سے مسلمان بڑے پھر رہے ہیں، عرس مناتے ہو، اور جن کا مناتے ہو ان کا کبھی دیکھو بھی کہ ان کے وہاں پہ جا کے کیا ہو رہا ہے، اور دیکھو میرے مرشد کو جا کے نجف اشرف میں، ہاں جی وہی نہیں، ان کا چاہنے والا کبھی دیکھ لو، اس کے چہرے پر بھی اللہ کی طرف سے ایک نور ہوگا۔ اچھا اگلی آیت جی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے جی۔ اس میں غایۃ المرام میں ابراہیم ابن محمد حوینی شافعی کی فیض سمتین سے مروی ہے کہ امام محمد باقر سے میں نے سنا ہے کہ ہم اللہ کے مختار ہیں، ہم واضح اور غیر محبب راہ حق ہیں، اور اللہ کی طرف ہم ہی صراط مستقیم ہیں، جی ہم ہی صراط مستقیم ہیں۔ یعنی جو شیطان نے کہا تھا نا کہ اللہ مجھے موقع دے کہ میں تیرے بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، اس نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں نمازاں پڑھوانیاں چھڈ دیاں گا، مسیدہ مولوی اغوا کر کے لے جاؤں گا، یا مسلح کھچ لاں گا، یا انہاں دے وضو دا پانی گندا کر دیاں گا، یہ بات نہیں تھی۔ اس نے یہی کہا تھا کہ میں صراط مستقیم اسی ولایت علی سے ہٹاؤں گا۔ شیطان نے بھی یہی کہا تھا، اور سمجھ لیجئے گا جو ولایت علی سن کر ہضم نہ کر پائے، علی سن کر جس کا چہرہ بگڑ جائے، سمجھ لیجئے گا شیطان کا بیٹا ہے، ہاں جی اس کا حصہ ہے اس میں۔ اچھا آگے چل کے جی آگے اسی آیت کی تفسیر میں مسلم ابن حیان سے منقول ہے کہ میں نے ابو ہریرہ سے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ حق مراد ہے۔ اور غایۃ المرام میں وقیہ ابن جراح کی تفسیر کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کے متعلق فرمایا ہے، اے لوگو دعا مانگا کرو، اے اللہ ہمیں محبت محمد و آل محمد عطا فرما، جی یعنی الحمدللہ میں جب اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کرو تو ذہن میں یہ رکھا کرو کہ الہی اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے محمد و آل محمد کی محبت عطا فرما، مجھے علی اور شہادہ معصومین کی ولایت عطا فرما۔ جی آگے چل کے جی، اور اہدنا الصراط المستقیم کا یہی معنی، اور یہ بھی متعدد مفسرین نے اپنی اپنی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ مثلا اس کی میں آپ کو حوالہ جات دینے لگا ہوں جی، السید ابو بکر شافعی نے رشفت الساوی میں، اور علامہ سلمان قندوزی نے جنابی المودع میں متعدد حدیثیں اس میں متعدد حدیثیں نقل کی ہیں جی۔ آگے جی تیسری جو آپ کو کہا میں نے پڑھی تھی، صراط الذین انعمت علیہم، جی اس میں شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66۔ اچھا حافظ جسکانی میں عبد الرحمن ابن زیاد ابن اسلم نے اپنے باپ زیاد ابن اسلم سے روایت کی ہے کہ لوگوں کا راستہ، یعنی منہم علیہم لوگوں کا راستہ سے مراد حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں، اور حضرت علی علیہ السلام اور آپ کے شیعوں کا راستہ ہے جی۔ یعنی کہ اور بھی بات آگے نکل گئی ہے، خدا کی قسم جو ولایت علی پر قائم رہا، کہ ولایت علی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، ولایت علی پر مرا، وہ بھی اللہ نے اس کو بھی یہ فضیلت عطا کیا ہے کہ اس کا ذکر بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہے، کہ یعنی کہ جو صراط الذین انعمت علیہم والی بات ہے نا، اس میں وہ فرماتے ہیں شواہد تنزیل میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی مکرم کے وفادار اصحاب اور علی کے شیعہ مراد ہے، ان کے راستے کی بات ہو رہی ہے جی۔ اب اس میں آپ کی سماعتوں کی نظر یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جیسے کہ دیکھیں تفسیر عیاشیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 194، اور بہار الانوار کی جلد نمبر 36 اور صفحہ نمبر 15، تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 377۔ ابن یزید کہتے ہیں میں نے ابو الحسن حضرت ابو الحسن علیہ السلام سے گفتار خداوند تم سب خدا کی رسی سے چمٹے رہو کے بارے میں پوچھا، یعنی کہ یہ جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے
کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تھامے رہو اور تفرقے میں مت پڑو کے بارے میں سوال کیا، حضرت علی نے فرمایا، علی ابن ابی طالب یعنی کہ ابو الحسن نے فرمایا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہی تو خدا کی رسی ہیں، اور جس نے اس کو تھام لیا وہ اللہ کی آیت کے عین مطابق ہوا، جس نے چھوڑا اسی نے فرقہ بنایا۔ تو پہلا فرقہ بنانے والا کون ہے؟ آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ جو آج بھی ولایت علی پر قائم ہے وہ فرقے میں نہیں ہے، انہوں نے تفرقہ نہیں ڈالا۔ ہم جو ولایت بیان کر رہے ہیں ہم تفرقے باز نہیں، تفرقے باز وہ ہے جیسے کہ وہ شمر قادری یا آصف جلالی، شمر جو بھی ہے وہ تفرقہ باز خود ہے، ہم نہیں، کیونکہ اس کے مطابق تو اللہ کی رسی تو علی ابن ابی طالب ہے۔ اچھا آگے چل کے جی دوسری روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ مناقب آل ابی طالب میں ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر ہے 278، سرکار فرماتے ہیں، یا علی آپ کے اور میرے علاوہ کسی نے بھی خدا کے مقام کو نہیں پہچانا، اور کسی نے بھی سوائے خدا اور میرے جس عظمت کے تم لائق کو نہیں پہچانا۔ وہی بات کہ ہم لوگوں کی جتنی اوقات ہے وہی بیان کر سکتے ہیں، اور جن کی اوقات ہے ہی نہیں وہ گری ہوئی اوقات کے مالک ہیں، اور جو اپنی ماں کا ثبوت دیتے ہیں نا کہ اے بھی ٹھیک نہیں جے ہے، اسی کتے بھونکنے ہیں تے اے بھی ٹھیک نہیں جے ہے، وہی تو ولایت علی کے منکر ہیں، وہی تو ولایت علی کو سن کر بھونکتے ہیں، اور خاص کر رجب میں، اور 22 رجب کو خاص کر۔ اچھا وہ کتے سے یاد آیا کہ آگے ایک اور بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنی تھی کہ ہاں جی یہ نابیہ المودع کی صفحہ نمبر 125، کشف الغمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99، اور احقاق الحق جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 147، اور بحار الانوار جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 305۔ اچھا ابن عباس سے نقل ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمام لوگ علی علیہ السلام کی دوستی اور محبت کے لیے جمع ہو جاتے تو خداوند عالم دوزخ کو خلق ہی نہ کرتا، دوزخ کو خلق ہی نہ کرتا۔ وہ سمر قادری جیسے، آصف جلالی جیسے، اور بھی بہت سے کتے ہیں، کل پرسوں کو گاڑیوں کے نیچے بھی آ کے 1-2 کتوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، مر گئے۔ تو بہرحال 22 رجب کو اکثر کتے مرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سارے دوزخ میں جو ہے وہ اب پتہ نہیں کس روپ میں جائیں گے۔ ایک بندے نے کہا تھا جی فلانا جو ہے وہ جہنمی کتے ہوں گے، تو وہ اصل میں روایت تو کسی اور کو بنا رہی ہے۔ تو بہرحال آپ سمجھدار ہیں جی، کسی کا ماموں مرے کوئی کتا مرے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہم تو فضائل علی پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر و مولا غازی آپ کو عزت دے۔